اس لیے میرے بزرگوں دوستوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ اس کا تصور اور اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری کا ادا کرنا نقل و حرکت کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں علاقہ میں جا رہے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں دعوت دے کیا فائدہ ہے؟ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا طے کر لیا ہے۔ دعوت دینے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جماعت نے کہا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ ابھی تقوی پر آ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے ہمارے دعوت دینے کی کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے والے مانے جائیں گے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ہم اسی جگہ دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں۔ اس زمانے میں تو لوگ اخبار میں ایک کالم دے کر دین کی باتوں کا سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ نہیں، اس کو نہیں کہتے دعوت۔ دعوت تو نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا، یہ دعوت ہے۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو دعوت کہتے ہیں کہ عمل کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ، اس کو دعوت کہتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ڈالا تھا نقل و حرکت پر، وہ ڈالا کس لیے تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ تم بات پہنچا کر آ جاؤ، وہ اس لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر کہ تم جہاں جاؤ وہاں والوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکالو۔ ان جاہلوں کو علماء حق سے جوڑو، ان جاہلوں کو علماء کے مجالس سے جوڑو، اور انہیں دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکالو اور انہیں عمل کے ماحول میں لا کر رکھو۔ بے شمار قصے ہیں، کہاں تک بیان کیے جاویں۔ سیرت بھری ہوئی ہے اس سے کہ صحابہ پھرتے اسی لیے تھے تاکہ جو جہاں ملے اس کو وہاں سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں۔ اور یہ بات حق ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کی دعوت پر لوگوں کے قلوب کو خیر کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے سفر ہجرت بڑے خطرے کا سفر تھا۔ اس سفر میں بھی آپ نے ڈاکوں کا راستے اختیار کیا، کیونکہ دعوت میں عمومیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو خود دعوت دیں۔ ڈاکو کون ڈاکو کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ کون ان سے ملنا چاہے گا؟ اور آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے لیے اس خطرے کے وقت میں بالارادہ وہ راستہ پکڑا جس کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اس میں ڈاکو ہیں۔ فرمایا ہمیں ڈاکوؤں سے ہی ملنا ہے، ان سے ملنے کے لیے راستہ اختیار کیا۔ سوچو تو صحیح ذرا دعوت کی اہمیت۔ ہم تو اپنی دکان پر آنے والے گاہک کو بھی دعوت نہ دیں، ہم تو گلی سے گزرتے ہیں بیسیوں سے ملاقات ہوتی ہے کسی کو دعوت نہ دیں۔ جی ہاں، اور آپ ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ایک خطرے کا سفر ہجرت کا، اس خطرے پر دوسرا خطرہ کیوں؟ بھائی آپ بتائیے، اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس راستے پر ڈاکو ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیا آپ راستے پر جائیں گے؟ بولو تو صحیح، نہیں جائیں گے، خطرہ ہے۔ آپ سے کہا گیا خطرہ ہے، فرمایا چلو اس راستے سے ہم ڈاکو کو دعوت دیں گے۔ آپ نے دونوں کو دعوت دی، دونوں ڈاکو اسلام میں داخل ہوئے، دونوں کو آپ نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، جو وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت کا اللہ کے نبی کے لیے ہے، خدا کی قسم وہ وعدہ اس دعوت پر قیامت تک ہر امتی کے لیے۔ اس لیے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یہ کہا دشمنوں کے پیروں کو کہ یا رسول اللہ یہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، فرمایا نہیں، لا تحزن
ان اللہ معنا. یہ عجیب بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے؟ بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ، جی ہاں دیکھیں نا قرآن میں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے ساتھ میرا رب. آپ فرما رہے نہیں، دو باتیں فرمائیں، گھبراؤ مت، لا تحزن، ان اللہ معنا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہی وعدہ امتی کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہ وعدہ امتی کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے. صرف اس امت کا مسئلہ اجتماعی انفرادی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے علماء نے، سنو عجیب بات ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور اعمال، سب کچھ اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے، اپنی نفس کی اصلاح میں پوری قوت لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے. علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں. سوچو تو صحیح، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں. علماء نے لکھا، علماء نے لکھا ہے اسی طرح کہ جو شخص اپنی نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسروں کا آمادہ نہیں کرتا ہے عبادت پر، نماز پر، ذکر و تلاوت پر اور پورے دین پر آمادہ نہیں کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اپنی اصلاح کی کوشش میں لگنے والے کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو آمادہ نہ کرے. اور آمادہ کرنا وہی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آمادہ کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کتابوں کے اندر علم لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھ لو. نہیں، کتابوں کا علم، کتاب میں لکھنا امر معروف نہیں ہے، منکرات کی کتاب میں لکھنا نہی منکر نہیں ہے. یہ اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ لگا ہے کہ اوامر نواہی کتابوں میں لکھ دو تاکہ آپ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں. نہیں، کتاب میں اوامر کا لکھنا امر معروف نہیں ہے، اور کتاب میں منکرات کو لکھنا یہ منکرات کا علم ہے، یہ منکرات سے روکنے کی محنت نہیں ہے. یہ معروفات کا علم ہے، یہ معروفات میں لانے کی محنت نہیں ہے. معروفات، منکرات اگر لکھے ہیں کتابوں کے اندر تو یہ اوامر نواہی کا علم ہے، یہ اسے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام لانے کی محنت نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا، یہ اصل دعوت ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ بس سب کے ذہن میں رہے. تبلیغ اور دعوت کا موضوع ہی پھرنا ہے. ہم اس لیے عرض کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے. الصلاۃ جامعہ، اس کا اعلان ہوتا تھا، صحابہ جمع کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ادھر والے سامنے رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے اس رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے ادھر چلے جائیں فلاں فلاں ملک. جی ہاں، یہ جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے. ہمارے اجتماعات کا مقصد صرف بات کر لینا اور چند کچھ وقت کے لیے جمع ہو جانا نہیں ہے. ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے، اس لیے کہ مسئلہ ساری امت کا ہے، مسئلہ ساری امت کا ہے، ساری انسانیت کا ہے. پیر کے انگوٹھے میں اگر زخم ہے، آپ بتائیے، آپ پیر کے انگوٹھے کے زخم کے آدمی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحب بیمار ہیں، حالانکہ زخم کہاں ہے؟ زخم پیر کے انگوٹھے میں ہے، صرف پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، پورا بدن صحت یاب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہے. عجیب بات ہے.
جب حدیث میں فرما دیا کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں دین ہندوستان میں تو بہت دین ہے، کافی ہے، فلاں ملک میں بے دینی ہے تو اس ملک کی ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہے؟ یہ کہنا چاہیے انگوٹھا بیمار ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس ایک انگوٹھے کی بیماری پورے بدن کی بیماری سمجھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ پورا بدن بے چین ہے انگوٹھے کے زخم کی وجہ سے۔ ایسے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والا ہر مسلمان، صوبے میں رہنے والا ہر مسلمان، اس علاقے میں رہنے والا ہر مسلمان سارے عالم کے لیے بے چین ہو کہ اگر امریکہ میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے بے چین ہو۔ یہ نہیں کہ میری ذمہ داری نہیں، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک قسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پیر کے زخم کا انگوٹھا پیر کا نہیں ہے، یہ پورے بدن کا زخم ہے۔ بخار پورے بدن کو ہی ایک زخم کی وجہ سے۔ اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو فالج پڑ گیا ہے، کیونکہ جب فالج پڑ جاتا ہے کسی پر تو اس کے پیر میں کیل چبھے یا اس کے، آپ دیکھیں گے جب فالج ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر ان کے پیر میں کوئی چابی یا کوئی کیل چبھا کے دیکھتے ہیں۔ اگر پیر ہلے اور مریض پورا بدن اس کا ہل جائے اور مریض کو تکلیف محسوس ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں الحمدللہ آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے، اٹیک ہوا ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے، فالج کا اثر نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں نا، کیوں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو برین ہیمریج ہو جائے یا دماغ کی رگ پھٹ جائے، بلڈ پریشر سے ہو جاتا ہے عام طور سے، پہلا کام کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بتاؤ؟ پیر میں سوئی چبھائیں گے۔ جی ہاں، سر میں نہیں، سر سے دور پیر میں۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیر کا تعلق دماغ سے رہا یا نہیں رہا۔ جی ہاں، دماغ کی رگ کو پیر میں جا کے چیک کرتے ہیں، تو جیسے ہی کیل چبھائی پیر میں پورا بدن ہل گیا۔ کیوں نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ الحمدللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر ساری دنیا کی بے دینی کے لیے مسلمان بے چین ہے اور وہاں تو دین کا نقصان ہو فلاں ملک میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیر کے اندر کیل اگر چبھے اور ساری دنیا کے مسلمان اس کے لیے بے چین ہو جائیں، تو کہا جائے گا کہ ہاں اس کے پیر کا تعلق اس کے جسم سے ہے اور اس کی تمہارا یہ آدمی خطرے سے باہر ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان خطرے سے باہر ہے اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر ہے، اور اگر یہ پیر میں کیل چبھانے سے یہ مریض نہیں ہلتا ہے اور اس کے مریض کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ مریض بس پھر جیسی زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی، آپ جانتے ہیں یہ زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی موت برابر ہوتی ہے، ان کی موت و حیات برابر ہوتی ہے۔ 20 سال 30 سال موت کا انتظار کرتے ہیں بستر پر پڑھ کے فالج والے۔ دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ مثال اس سے زیادہ فٹ کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس امت کی نقل و حرکت اور اس امت کے پورا ایک قسم ہونے سے۔ اس چیز کو سامنے رکھو۔ تبلیغ کا مقصد صرف کلمہ نماز کو صحیح کر لینا نہیں ہے، تبلیغ کوئی چلتا پھرتا مدرسہ نہیں ہے کہ اسے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، پڑھ کر فارغ ہو جائیں، بلکہ پورے دین کو پورے عالم میں قائم رکھنے کی ایک مسلسل محنت ہے۔ مولوی صاحب فرماتے تھے اگر ہر سال 4 مہینے ہر ایمان والا اگر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے خروج کے لیے فارغ نہ کرے تو مولوی صاحب فرماتے تھے یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی آیت کی بنیاد پر حضرت نے فرمایا ہے، اس نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ جب تک ہر مومن ہر مسلمان 4 مہینے سالانہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا معمول نہ بنائے یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ اور اسی کے دلیل پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ
کہ علماء نے لکھا ہے، ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپنی ذات کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے، ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے، اور دعوت کا طریقہ جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ خود چل کر جا کر دوسروں کو دعوت دینا۔ آپ دیکھیے نا، صحابہ کا عمل، گشت ہو رہا ہے مسجد سے باہر، قم بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تعال بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ کیا ہے یہ؟ یہی تو ہے وہ جس کو صحابہ فرما رہے ہیں کیا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، پورے مجمع نے جس طرح ہمت سے اور دھیان سے اور عظمت سے اور یکسوئی کے ساتھ بات سنی ہے، میں نے ایسا جمع ہوا مجمع اپنی کسی اجتماع میں دیکھا نہیں۔ اور یہ آپ حضرات کی دین کی طلب اور محبت اور اس اجتماع کے بھی جو قربانیاں دی گئی ہیں، یہ اس کی برکت ہے۔ ہم چاہتے ہیں، واقعی دل چاہتا ہے کہ اس پورے مجمع میں کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جو اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں نہ نکل جائے۔ ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری تو آمدی آپ سب کو لینے کے لیے، آپ سب کو لے جانے کے لیے ہوئی ہے۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ سب کو لے کے جائیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ جب تک اپنے ماحول سے نکلیں گے نہیں، نہ اپنی بے دینی کا احساس ہوگا، نہ امت کے نقصان کا احساس ہوگا، جب تک ماحول سے نہیں نکلیں۔